السلام علیکم خواتین و حضرات. CS 507 سیریز میں انفارمیشن سسٹمز کا پہلا لیکچر مجاہد عشائی کے ساتھ. انفارمیشن، معلومات آپ کی، میری، ہم سب کی ایک ضرورت ہے. یہ معلومات اپنے گھر کے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. یہ معلومات کیسے ہم تک پہنچتے ہیں، کون ہمیں انہیں پہنچاتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اگر معلومات ہمارے پاس یا انفارمیشن ہمارے پاس ہر قسم کی آ جاتی ہے تو یہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی انفارمیشن جو ہے وہ اس میں صحیح ہے، قابل اعتماد ہے، ریلائبل ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اور یہ فیصلے معلومات کے بارے میں جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے کچھ اور فیصلہ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں یہ انتہائی ضروری چیزیں. اور معلومات کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ریل گاڑی پکڑنی ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت ریل چلتی ہے جس پہ آپ نے جانا ہے، سفر کرنا، کون سے پلیٹ فارم سے جاتی ہے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں کہ جن کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ ریلوے اسٹیشن ہے کہاں، تو ریلوے اسٹیشن پہنچنے کا راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے. جہاز پکڑنا ہے، وہی بات. گھر کے اندر چیزیں تلاش کرنا ہے، چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو کمبل کی ضرورت پڑ گئی، کسی کو رضائی کی ضرورت پڑ گئی، کسی کو ہلدی کی ضرورت پڑ گئی، کسی کو مرچ کی ضرورت پڑ گئی. یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑتی. اب وہ کہاں رکھی ہوئی ہیں؟ یا تو ہم سب سے پوچھیں، یا کوئی نظام ایسا ہو کہ جس کے ذریعے یہ انفارمیشن ہم تک کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے تک پہنچ جائے. یہ تو بات ہم نے کی ایک بہت مختصر سے لیول، ایک فرد کے حوالے سے میں نے کی. جب ہم کاروبار کو دیکھتے ہیں تو کاروبار کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ نہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے، بلکہ کیسے ہو رہا ہے. ہر چیز کے بارے میں ڈسیشنز لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس جتنے مختلف فیسٹس ہیں، جتنی مختلف فیلڈز ہیں بزنس کی، کاروبار کی. اگر ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کس قسم کی انفارمیشن ہونی چاہیے؟ وہ انفارمیشن جو ہے وہ کس وقت ہمارے پاس آنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی چیزیں اسٹاک کر رہے ہیں تو وہ جو اسٹاک ہے ہمارے پاس اس کے لیولز کیا ہیں؟ ہماری سیل جو ہے ان آئٹمز کی جو ہم نے اسٹاک کیے ہوئے ہیں وہ کس رفتار سے ہو رہی ہے؟ کون سے آئٹمز جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے بک رہے ہیں، کون سے کم بک رہے ہیں، کون سے شیئر کی ڈیمانڈ ہے، کون سے کی نہیں ہے، مارکیٹ کا کیا حال ہے، کمپٹیشن کا کیا حال ہے. ان چیزوں کو جو ہم اسٹاک کر رہے ہیں ان چیزوں کو خریدنے میں کتنا وقت لگتا ہے. تو یہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے یہ ٹریڈنگ کے حوالے سے. ایک دکاندار ہے، اس کی اپنی ضروریات ہیں. اس کی ضروریات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیا کیا آئٹمز اس نے دکان پہ ڈسپلے کیے ہوئے ہیں. پھر وہی چیز جو ٹریڈنگ کے حوالے سے ابھی میں نے بات کہی
تو دکاندار جو ہے اس کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جی کون سی ڈبل روٹی کتنی تیزی سے بک رہی ہے, کون سی نہیں بک رہی, کون سا تیل بک رہا ہے, کون سی صابن بک رہی ہے, کون سا ریزر بک رہا ہے, کون سے بلیڈ بک رہا ہے. یہ تمام چیزیں, جتنے بھی پروڈکٹ اس نے رکھے ہوئے ہیں, ان سب کے بارے میں اس کے پاس علم ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے جی یہ بہت آسان چیز ہے, آپ جا کے دکان میں نظر دوڑا لیجئے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ جی کیا چیز. لیکن اگر دکان میں 200 400 600 800 آئٹمز پڑے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ ایک ایک آئٹم نہیں ہوگا, کیوں کہ خریدار جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوں گے ہر جگہ پہ. لہذا ہمارے پاس کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے جس کو ہم نے اسٹاک کرنا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ کتنی جلدی وہ چیزیں جو ہیں وہ بکیں. اور آج کل کے زمانے میں تو جہاں پہ کہ آپ امپورٹ بھی کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں, دکانوں میں بک رہی ہیں, لوگ خرید رہے ہیں. اب وہ امپورٹ اگر کل چیز چاہیے اور آج آپ اس کا آرڈر دے رہے ہیں تو وہ کل تو نہیں آ سکتی, وہ 2 4 6 دن ہفتوں کی ڈیلے سے آئے گی. تو اتنا آپ کو ٹائم مارجن چاہیے, اس کے حساب سے آپ کو اسٹاک کرنا پڑے گا, اس کے حساب سے آپ کو ساری چیز اپنا کاروبار کر. تو یہ چیزیں جو ہیں یا یہ انفارمیشن جو ہے جب تک آپ کے پاس ایک ریگولر انداز میں ایک ریگولر طریقے سے نہیں آئے گی تو پھر کاروبار کے حوالے سے جو ڈسیشنز کرنے ہیں آپ کو, وہ ڈسیشنز جو ہیں وہ ذرا مشکل ہو جائیں گے. لہذا ایک نظام چاہیے, ایک طریقہ کار چاہیے کہ جس کے تحت اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہر وقت رہے, تاکہ ہم بر وقت جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ فیصلہ کر لیں. تو یہ آپ سمجھیے کہ ایک بڑا جنرلائزڈ قسم کا ڈیفینیشن ہم انفارمیشن سسٹمز کے بارے میں آپ کو پیش کر. جہاں تک ایک انڈیویجول کا تعلق ہے, آج کی دنیا میں اخبار موجود ہے, الیکٹرانک میڈیا چاہے وہ ریڈیو کا ہو چاہے ٹیلی ویژن کا ہو وہ موجود ہے, انٹرنیٹ موجود ہے. ایک دوسرے سے مل کر کسی چیز کے بارے میں ہمیشہ سے ہم انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں. کوئی ہمیں کہتا ہے کہ صاحب یہ چیز جو ہے یہ ایسے ہونی چاہیے, کوئی کہتا ہے ہمیں کہ جناب وہ فلاں چیز کے بارے میں نے یہ سنا تھا, اس میں یہ فائدہ ہے یہ نقصان ہے. تو یہ تمام انفارمیشن کے ذرائع ہیں جن سے انفارمیشن یا معلومات حاصل ہوتی. اب ان معلومات جو ایک بے پناہ ہو سکتے ہیں, ان معلومات کو اکٹھا کر کے سمجھ کے اور پھر ایک فیصلہ کرنا, ایک ڈسیشن لینا, جو ڈسیشن ہمارے لیے, ہمارے کاروبار کے لیے, ہمارے گرد جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے, جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہو. صرف یہ نہیں کہ ہم ایک ڈسیشن لیتے ہیں, ایک فیصلہ کرتے ہیں کچھ معلومات کی بیسس پہ, اس کا ذاتی طور پہ تو بہت فائدہ ہو رہا ہے, لیکن اس کا نقصان جو ہے, جو اس محلے میں لوگ رہ رہے ہیں, جو اس شہر میں لوگ رہ رہے ہیں, جو اس ملک میں لوگ رہ رہے ہیں, ان لوگوں کو اس ڈسیشن سے نقصان پہنچے یا پہنچنے کی پاسبلٹی ہو سکے. وہ ڈسیشن کیا ایک صحیح ڈسیشن؟ کیوں کہ ہر فرد کی کچھ سوشل رسپانسبلٹیز ہیں, ہر فرد کی, ہر کاروبار کی, ہر بزنس کی کچھ کوآپریٹ سوشل رسپانسبلٹیز ہیں. کیا ہم وہ پورا کر رہے ہیں یہ ڈسیشن لے کر کے, یا اس کی وجہ سے آپ کی اور میری زندگی کے مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے؟ اور اگر بڑھ جائیں گے تو پھر میرے بارے میں یا میرے پروڈکٹ کے بارے میں یا میرے کاروبار کے بارے میں جنہوں نے, جو میرا پوٹینشیل کسٹمر ہے, جو میرا کسٹمر ہے, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ارد گرد لوگ ہیں, جو امپلائیز ہیں, جو ورکرز ہیں, ان سب کا
میرے بارے میں کیا رویہ ہوگا, یا ان کی سوچ کیا ہوگی, یا وہ چیز خریدنے کے لیے وہ تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں جو کہ ڈسیشن ٹیکنگ ہے, جو ڈسیشنز مینجمنٹ نے لینے ہیں, اور وہ مینجمنٹ تبھی ڈسیشن لے سکتی ہے کہ اس کے پاس تمام معلومات بر وقت انداز میں موجود ہوں. تو یہ 2-3 چیزیں اس گفتگو کے اندر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک کہ معلومات ہونے چاہیے, دوسرا یہ کہ ان معلومات کو بر وقت ملنا چاہیے, تیسرا یہ کہ وہ معلومات ریلیونٹ ہوں. میں بات کر رہا ہوں آٹا بیچنے کی, وہ بات کر رہے ہیں ہوائی جہاز بیچنے کی, تو وہ ہوائی جہاز سے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ بھائی مجھے نہیں چاہیے, میں تو آٹا بیچتا ہوں. کس قسم کی انفارمیشن آ رہی ہے, وہ انفارمیشن ہے کیا, میرے سے متعلق ہے, میرے کاروبار سے متعلق ہے یا نہیں ہے. تو یہ تمام باتیں ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جو کاروبار چلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے, اور یہ عام ہم دیکھتے ہیں چاہے گھر کا معاملہ ہو چاہے کاروبار کا معاملہ ہو. گاڑی ہے, کار, ایک ڈرائیور صاحب بھی ہیں. اب ڈرائیور صاحب کا فرض کیا ہے؟ ڈرائیور صاحب کا فرض یہ ہے کہ اس گاڑی کا تیل, پانی, ہوا وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں بھی دیکھیں. اب وہ نہیں دیکھتے, وہ اس کام کی طرف توجہ نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے ان کو. تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی بند ہو جاتی ہے, چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ اس کے تیل کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی, اس میں جو پانی ڈلنا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی, ٹائر پنکچر ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ جو ڈرائیور صاحب ہیں کیا وہ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے؟ کیا وہ مشین آپریٹر جو ایک مشین چلا رہا ہے, کیا اس کو کوئی یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ اس مشین کو صحیح طریقے سے نہیں چلائے گا تو اس سے کاروبار کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ ڈرائیور جو یہ چیزیں جو اس کے فرائض میں شامل ہے کام, اس کو اگر نہیں بتایا جائے گا کہ بھائی اگر تم یہ فرض پورا نہیں کرو گے, یہ ڈیوٹی پوری نہیں کرو گے, تو اس کا نقصان جو ہے وہ کیا ہوگا. پاسبلٹیز میں ٹھیک ہے مجھے تو ورک شاپ گاڑی لے جانی ہی پڑے گی, لیکن اور اس پہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے جو کہ ایک خواہ مخواہ کی نقصان. اگر فرض وہ صحیح طریقے سے پورا ہو رہا ہوتا تو یہ خرچہ نہ ہوتا. نمبر 1 بات ہو گئی. اور نمبر 2 بات یہ ہو گئی کہ جناب وہ جو صاحب ہیں جن کو ایک منصب پہ مقرر کیا گیا, ان صاحب کی عدم اس کے فرائض کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جو ہے یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس کو نوکری سے خارج کر دیا جائے, تو اس کے لیے بھی نقصان دہ. تو جب نقصان ہر ایک کو ہو رہا ہے تو پھر بھائی ہم ایسے کیوں کریں؟ لیکن ضروری یہ ہے کہ میں ایز دی اونر, ایز دی مینیجر, میں اس شخص کو یہ بتاؤں کہ کیوں ضروری ہے کہ وہ مشین صحیح طریقے سے آپریٹ کرے. بوائلر جو جلنا چاہیے اور ایک خاص ہیٹ پہ چلنا چاہیے, خاص ڈگری پہ چلنا چاہیے, وہ اگر نہیں چلتا, اس کی صفائی نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے تمام فیکٹری کی پروڈکشن جو ہے وہ رک جاتی ہے, کیونکہ فیکٹری کی پروڈکشن جو ہے یا اس کا ایک بہت بڑا جو پروڈکشن کا سیگمنٹ ہے وہ بیسڈ ہے جو کام بوائلر کر رہا ہے اس کے اوپر. تو نقصان کس کا ہوگا؟ اگر نقصان کمپنی کا ہوگا تو اس نقصان کو اٹھانے والے کون ہیں؟ وہ حصے دار بھی ہیں, وہ امپلائیز بھی ہیں, وہ سب لوگ ہیں. تو یہ بات کہ جی انفارمیشن, معلومات, ڈسیشنز جو ہم لیتے ہیں ان ڈسیشنز کو اس انداز میں, اس طریقے سے
اس لوئسٹ لیول تک بھی لے کر کے جانا ہے, ان کو بتانا ہے کہ جی آپ جو کچھ کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو, اور وہ اس ساری کڑی کے اندر, اس ساری چین کے اندر کتنا امپورٹنٹ. تو یہ چیز کہ جی فیڈ بیک ٹو آل لیولس آف واٹ وی آر ڈوئنگ, وائی دے آر ڈوئنگ اٹ, یہ بھی اس انفارمیشن سسٹمز کے ذریعے سے. اب ایک اور طرف چلتے ہیں. یہ تو باتیں ہوئی کہ جی امپورٹنس اس کی, اور اس میں کتنا کریٹیکل ہو جاتا ہے, اور کیسے اکٹھا کیا جا رہا ہے, جو ان کو سفٹ کیسے کرنا چاہیے. اب یہ کام جو ہے, یہ تمام معلومات تو ہمیشہ سے انسان کو چاہیے تھے, آج بھی چاہیے, آج سے ہزاروں سال پہلے بھی چاہیے تھے, سب کچھ تھا. تو سچویشن میں چینج کیا آئی؟ سچویشن میں چینج یہ آ گئی کہ آج کاروبار جو ہے وہ صرف اپنے گاؤں کے اندر نہیں ہوتا, کاروبار ساری دنیا میں ہوتا ہے, اور ساری دنیا سے ہوتا ہے. گلوبل ولیج ایک ٹرم بڑی آج کل استعمال ہوتی ہے. گلوبل ولیج کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا آپ کے گاؤں میں آ گئی. وہ ساری دنیا آپ کے گاؤں میں کیسے آ گئی, وہ مختصر کیسے ہو گئی, فاصلے کم کیسے ہو گئے, یہ تمام چیز جو ہے یہ کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے تھرو ہوا. آج میں آرڈر پلیس کرنا چاہتا ہوں کسی ایک چیز کے لیے, تو میں ویب سرچ کرتا ہوں اس پروڈکٹ کے مینوفیکچررز کے, میں پرائسنگ حاصل کرتا ہوں, اور مجھے ٹائم ڈلیوری اسکیڈول کا پتہ کرنا ہے. وہ تمام چیزیں مجھے انفارمیشن مل جاتی ہے, میں آرڈر پلیس کرتا ہوں, آرڈر کو کنفرم کرتا ہوں, اور وہ مال مجھے ڈلیور ہو جاتا ہے. میں اپنے جگہ سے ہلتا نہیں ہوں, لیکن وہ چیز میرے پاس آ جاتی ہے. اب یہ انفارمیشن جو ٹرانسفر ہو رہی ہے, اور اس کے بارے میں جو میرے پاس آ رہی ہے, نالج آ رہی ہے کہ جناب یہ آپ کو چیز جو ہے یہ آپ کو سنگاپور سے مل جائے گی, آپ کو انڈونیشیا سے مل جائے گی, آپ کو فلاں جگہ سے مل جائے گی, سب سے جلدی مل جائے گی, اور 2 دنوں کے اندر مل جائے گی, اور اس کی قیمت کی ہوگی. تو یہ چیز جو ہے یہ پہلے نہیں ہوتی تھی, آج ہوتی ہے. اسی طریقے سے تو جو انفارمیشن اویلیبلٹی, انفارمیشن گیدرنگ, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب بہت آسان ہو گئی. اور اس گلوبل ولیج کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں کیا کر رہا ہوں, انفارمیشن 1 منٹ میں جو ہے, منٹ بھی نہیں لگتا اس بات کو, وہ دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے. جو مجھے چیزیں درکار ہیں, جو میں, وہ ایک گلوبل انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ ایک اب وجود میں آ چکا ہے, کہ جس کے تھرو آپ یہ تمام چیزیں حاصل کرتے. کمپنی کہیں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے اونرز, مالک کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ملک میں بیٹھے ہوں, نیو یارک میں بیٹھے ہوئے, لندن میں بیٹھے ہوئے. کمپنی جو ہے وہ افریقہ میں کام کر رہی ہے, کمپنی جو ہے وہ ایشیا میں کام کر رہی ہے, کسی بھی ملک ایشیا کے اس میں کام کر رہی ہے, لیکن اس کے مالک, اس کے حصے دار وہ بیٹھے ہوئے نیو یارک میں, وہ بیٹھے ہوئے لندن میں. ان تک کیسے, وہ لوگ کیسے اس کمپنی کو, اس جو وہ کچھ کر رہی ہے, جو جس میں ان کا حصہ ہے, جس میں ان کی ملکیت ہے, جس میں ان کی انویسٹمنٹ ہے, اس کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں, اس کے پرفارمنس کو, فائنینشیل اور نان فائنینشیل, ان سب کو کیسے وہ مانیٹر کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ان کے پاس, یہ انفارمیشن ان کے پاس کسی طریقے سے جانی ہے, اور ریگولر بیسس پہ جانی ہے, تاکہ جو ہیڈ آفس ہے, جہاں کہیں بھی ہے, وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان ساری انفارمیشن کو دیکھ کے, جو ان کو سپلائی ہو رہی ہیں, ان انفارمیشن کا تجزیہ کریں گے, اور اس پہ رپورٹس بنائیں گے, اور رپورٹس بنا کر کے آگے مینجمنٹ کو دیں گے, جس نے ڈسیشنس لینی. تو یہ ایک نظام بن گیا. سوال یہ ہے کہ جی یہ تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہوگی, کیا پہلے نہیں کام ہوتے تھے؟ جی بالکل ہوتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ میں
اب میں شہر کا نام بھی نہیں لوں گا. میں کہیں گیا اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جو اونر تھے ان کے پاس, وہ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے. یہ بہت سال پہلے کی بات ہے, پاکستان کی بات. اور ان کو ٹیلی فون اس زمانے میں, آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے یہ, ان کو ٹیلی فون آ رہا تھا کسی باہر کے ملک سے کہ جی وہ میں نے جو آرڈر پلیس آپ پہ کیا تھا اس کا مجھے سٹیٹس بتا دیں. اب وہ سٹیٹس معلوم کرنے وہ کہتے تھے جی ہولڈ کریں آپ. اب انٹرنیشنل کال ہے, آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے, آپ خود ذہن میں کر لیجئے کہ اس وقت انٹرنیشنل کالز کی قیمت کیا ہوتی تھی, ملنے کی کتنی مصیبت ہوتی تھی, وغیرہ وغیرہ. اب وہ ہولڈ کرا کے آواز دے دے, وہ الادین لیجر لے کے آ. اب الادین صاحب جو ہیں وہ لیجر لے کے آتے تھے, اتنی بڑی کتاب, اتنی موٹی کتاب, بھائی فلانے بائر کا ہمیں سٹیٹس بتا دو. اب وہ صاحب جو تھے, جو لیجر لے کے آئے تھے, جو رجسٹر لے کے آئے تھے, وہ اب رجسٹر میں ان کا اکاؤنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. جب انہوں نے 2 منٹ لگا کر کے, جس کے دوران ان کو کئی دفعہ کہا کہ بھائی جلدی کر, بھائی جلدی کر, ہولڈ کرایا ہے, وہ جس وقت تک لیجر پہ پہنچے, اور جب لیجر پہ پہنچے تو انہوں نے کہا جی آج سے 1 ہفتے پہلے کی تو یہاں پہ ڈیٹیل موجود ہے, آج تک کی ڈیٹیل موجود نہیں ہے, 1 ہفتہ پہلے پوزیشن یہ تھی. اور انہوں نے فون پہ کہا کہ جی آج سے 1 ہفتہ پہلے کی پوزیشن یہ تھی, اب اس سے بہتر ہو گئی. شکر ہوا کہ ٹیلی فون ڈسکنیکٹ ہوا اور وہ کال اس وقت ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب دیکھیں کتنی مصیبت ہے, ہم ان سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جسٹ ہولڈ آن فار اے سیکنڈ, اور 1 سیکنڈ کے اندر جواب دے دیتے ہیں. ہمارے یہاں آ کے مصیبت پڑ جاتی ہے, کیونکہ ہم تو کتابوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. چیز یہ ہے کہ جی آج جو میرا بائر, جو میرا سپلائر یا میں, مجھے فوری انفارمیشن چاہیے. آج میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میں کمپٹیشن میں ہوں. آج کمپٹیشن کا جو لیول ہے, بزنس میں کمپٹیشن کا جو لیول ہے, اس کے اندر اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کئی روز لے کر کے, کئی دن, کئی گھنٹے آپ استعمال کریں اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کہ جناب ہماری ایکچولی پوزیشن کیا ہے. آپ کو یہ فیصلے بہت جلدی کرنے پڑتے ہیں, ٹائم کنسٹرینٹ ہے. وہ ٹائم کنسٹرینٹ جو ہے کسی زمانے میں نہیں ہوتا تھا. حالات, زندگیاں بہت آسان ہوتی تھی, ریلیکسڈ ہوتا تھا ایک سارا سلسلہ. لیکن آج تو ابھی اور اس وقت یہ ڈفرنس آ چکا ہے. انفارمیشن پہلے بھی ہوتی تھی, انفارمیشن پہلے بھی ملتی تھی. پھر وہ صاحب جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا, وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے فیکٹری کے اندر گئے, انہوں نے جو لوگ کام کر رہے تھے ان سے معلومات حاصل کی کہ بھائی کیا کر رہے ہیں, کہاں تک پہنچے ہیں, کہ کیسا سلسلہ چل رہا ہے. اور جب وہ پورا ہو گیا پھر انہوں نے کہا جی اچھا جی اب وہ میں ٹیلی فون کال کر کے اس بندے کو بتا دوں جو بائر تھا میرا باہر, کہ اس کے آرڈر کا سٹیٹس کیا. اور اس سارے کام کے اندر 3 گھنٹے ہمارے غرق ہو گئے. آج 3 گھنٹے نہیں ہیں کسی کے پاس. آج وہ کہتے ہیں کہ جی فوری انفارمیشن دیں, ورنہ آپ آرگنائز نہیں ہیں, ورنہ آپ کے یہاں پہ سسٹمز نہیں ہیں, آپ کے پاس طریقہ کار نہیں. آج آپ کوریئر سے کوئی چیز بھیجتے ہیں دنیا کے کسی ملک کے اندر, آپ کو کوریئر والے یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ آپ اس پیکٹ, اس پارسل کو ٹریک کر سکیں کہ وہ اب کہاں پہنچا ہے. یہ انفارمیشن اس لیے بھی کریٹیکل ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہت کریٹیکل ہو, کیوں کہ آپ کا وہ پیکٹ ایک خاص دن اور ایک خاص وقت سے پہلے جس کو بھیجا ہے اس کو ملنا چاہیے تھا. لہذا آپ نہیں چاہتے کہ جی کہیں بھی رستے میں کوئی رکاوٹ آپ کو نظر آئے. تو یہ ٹریکنگ جو ہے یہ ایک چیز آپ کے پاس آ گئی. یہ فیسلٹی ہمارے آپ کے پاس پہلے نہیں ہوتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروریات معلومات کے حوالے سے, ضروریات ان
معلومات کو آرگنائز کرنے کے, ان کو حاصل کرنے کی آرگنائزیشن, اور پھر ان کو حاصل کر کے ان کا تجزیہ کرنے کی آرگنائزیشن, یہ تمام چیز, اور پھر فیڈ بیک, ان سے جو کچھ بھی تجزیہ کیا گیا اس سے فیڈ بیک بر وقت لوگوں کو ملنا. ہر ہفتے اس مشین آپریٹر کو, اس بوائلر آپریٹر کو میں انفارمیشن دے رہا ہوں کہ بھائی تو نے آج یہ کام صحیح وقت پہ نہیں کیا, اور اس ہفتے میں اتنی دفعہ نہیں کیا, جس سے اس آپ نے کمپنی کو یا کاروبار کو اتنا نقصان پہنچایا. آج بھی ہمارے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ بات, وہ جی کوئی بات نہیں, 9 بجے آنا چاہیے تھا اس کو, لیکن اب 9:30 ہو گئے, کوئی بات نہیں, نہیں آیا تو. بھائی اس آدھے گھنٹے میں آپ نے کتنے اور لوگوں کا وقت ضائع کیا جن کو ان صاحب سے تعلق تھا, ان سے کوئی انفارمیشن لینی تھی, ان کے پاس پیسے جمع کرانے تھے یا کچھ اور کرانا تھا. وقت کی قیمت ہے, اس کا احساس آج کی دنیا میں ہم سب کو ہونا چاہیے. وقت بیکار نہیں ہے, وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, وقت کو صحیح استعمال کرنے کا ہے. اور یہ سینس آف ریسپانسبلٹی آج ہم میں ہوگی تو ہم اپنا تمام زندگی, تمام کاروبار جو ہے وہ ایک بہت بہتر آرگنائز طریقے سے کر سکیں. چیز کہنے کی یہ ہے کہ معلومات یا انفارمیشن کے حوالے سے ضرورت جو ہے انسان کی وہ ہمیشہ رہی, لیکن جیسے جیسے وقت چینج ہوتا جائے گیا, معلومات میں اضافہ ہوتا گیا, اویلیبلٹی آف انفارمیشن بڑھتی گئی, تو وہ جو ریسیو کرنے کی اہلیت اس کو بھی چینج کرنا, انفارمیشن کو استعمال کرنے کی جیسے جیسے عقل آئی اور اس میں علم میں اضافہ ہوتا گیا, پھر چینج ہوئی. تو چینج جو ہے وہ انفارمیشن کے حوالے سے ہر وقت رہے گی اور ہونا ضروری ہے. کوئی بھی سسٹم, کسی چیز کا بھی سسٹم سٹیٹک نہیں ہو سکتا, ایک جگہ پہ فریز نہیں ہو سکتا. اس سسٹم میں ہر وقت چینج آئے گی, کیونکہ ڈسیشنز جو ہیں, حالات جو ہیں, وہ ڈسیشنز جو ہیں وہ حالات پہ ڈیپینڈنٹ. حالات جو ہیں وہ سٹیٹک نہیں رہتے, وہ ایک جگہ پہ نہیں کھڑے رہتے, حالات ہر وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جب حالات تبدیل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ انفارمیشن چینج ہوگی, انفارمیشن چینج ہوگی تو ڈسیشنز بھی چینج ہوں گے. تو یہ اگر ایزمپشن ہم کر لیں کہ جی نہیں بس ایسے ہی رہے گا اور ایسے ہی ٹھیک ہے اور یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہمارے پاس کافی ہے, تو یہ ایسے کاروبار نہیں ہوتا. آج کی دنیا کے اندر کاروبار کے حوالے سے بات ہوتی ہے سپلائی چین مینجمنٹ کی, بات ہوتی ہے ای کامرس کی, بات ہوتی ہے ای بزنس کی. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ایک تو ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی ان کمیونیکیشن, اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ جی ہمیں بہت جلد اور بہت صحیح طریقے سے انفارمیشن کی ضرورت ہے. اس میں روز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ ایک ویئر ہاؤسز بھرے پڑے ہوں ان کے مال سے کم پیسہ وہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کم سے کم پیسہ اس میں لاک اپ, اس سٹاک کے اندر کیوں لاک اپ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس پیسے کا اور بہتر استعمال ہو سکتا ہے. اب اس کو اچیو کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کو ایک پورا نظام بنانا ہوگا, ایک سسٹم بنانا ہوگا, جس سسٹم کو شاید آج کے زمانے میں ہم سپلائی چین مینجمنٹ کا نام دیتے. تو یہ تصور جو ہے یا یہ چیز جو ہے یہ نہیں تھی. آج بھی آپ اگر پاکستان کے اندر چلے جائیں اور آپ کسی سے کہیں کہ جناب مجھے یہ فلاں چیز چاہیے, میں کہا جی آج مل جائے گی, بالکل مل جائے گی. بھائی کب ملے گی؟ وہ کہا جی بس 2 ہفتے لگیں گے. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے, لیکن 2 ہفتے کے بعد مل جائے گی نا؟ وہ کہا ہاں جی مل جائے گی. اب اس آدمی نے جس کے پاس آپ گئے تھے, جس دکاندار کے پاس گئے تھے, جس شو روم میں گئے تھے, جس کے پاس بھی گئے تھے آپ, اس نے آگے کسی کو کہنا ہے کہ بھائی یہ چیز بنا دے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ چیز جو آپ کو چاہیے تھی وہ کسی دوسرے شہر سے لانی ہو, کسی دوسرے جگہ سے لے کر کے آنی ہو, اور اس کو وقت نہیں ملا کہ وہ جا کے اس عرصے کے اندر وہ چیز آپ کے لیے لے کے آئے تاکہ آپ کو
اینڈ ٹائم پہ وہ دے سکے. تو یوں یہ وقت جو ہے ضائع ہو رہا ہے. آپ کے کاروبار کے لوگ، آپ کے جس کو بھی وہ جنہوں نے بھی وہ چیز استعمال کرنی تھی، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اب بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ اس انتظار میں بیٹھے کہ جب یہ پرزہ آئے گا، جب یہ مال آئے گا، یا جو کچھ بھی تھا یہ جس وقت ہمیں حاصل ہوگا اس وقت ہم اس کا فردر یوز کریں گے، اس کو استعمال کریں گے، اور جو ہم نے پروڈکشن کرنی ہے یا ہم نے جو کچھ کام کرنا ہے وہ پھر آگے چل سکے گا. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے، اس سارے سلسلے کو، اس سارے نظام کو تبدیل کرنا ہمیں پڑے گا، کیونکہ ہمیں بر وقت جو ڈیٹ دی جاتی ہے اس ڈیٹ کے حساب سے سپلائیز کرنی پڑیں گی. ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے، کیونکہ آج 21ویں صدی میں رہتے ہوئے دنیا کے شانہ بشانہ اگر ہم کو چلنا ہے تو یہ تمام معاملات ہم پہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے کہ بزنس سکسیس کے حوالے سے ایک بہت ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹائملی ڈلیوری اینڈ ایکشن آف واٹ ایور دی آرڈر، the sale, the information, whatever you require, that has to be made as promised at a particular time. People must be in their positions at the appointed time. There is no reason for them not to be available. So یہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنی ہے، کیونکہ اس میں ترقی کا راز ہے، اس میں اسی سے ہم آگے چل سکیں گے. تو یہ سسٹم، یہ نظام جو ہمارے یہاں پہ آج بھی چل رہا ہے، جو کسی زمانے میں ریلیونٹ ہوتا تھا، آج کے زمانے میں ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ آج ایک گلوبل ولیج کا تصور ہے جہاں پہ منٹ ٹو منٹ، سیکنڈ ٹو سیکنڈ انفارمیشن ایٹ دا ٹچ آف اے بٹن کسی کو بھی دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوئے وہ کسی اور کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں اویلیبل ہو جائے. بہرحال یہ تمام باتیں جو ہیں یہ تو انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ کی. اب ذرا یہ دیکھ لیں کہ جو ہم نے پڑھائی کرنی ہے اور اس سبجیکٹ کے بارے میں پڑھنا ہے اس میں کیا کچھ شامل کیا جائے گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی جب ہم بات کرتے ہیں، کاروبار کی بات کرتے ہیں، بزنس کی بات کرتے ہیں، اور بزنس اور کاروبار کا سائز یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اس کی وہ آرگنائزیشن ہے کیا، اس آرگنائزیشن نے انفارمیشن یا جو معلومات کس قسم کے اس کو چاہیے، اپنے یہاں سے، اپنے اندر سے کتنے چاہیے، اور ایکسٹرنلی اس کو کس قسم کے معلومات چاہیے، اس چیز کا ڈسیشن کرنا ہے. وہ آرگنائزیشن ہے کیا، آرگنائزیشن ہوتی کیا ہے. کیا یہ صرف کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم کہہ سکتے ہیں جی آرگنائزیشن ہے، یا اس کے کوئی قاعدے ہیں، کوئی اصول ہیں، کوئی طریقے ہیں کہ جس کے حساب سے اس مجمع کو، وہ جو لوگ اکٹھے کیے ہم نے، ان لوگوں کو کسی ایک خاص طریقے سے ارینج کر کے، آرگنائز کر کے ہم ان سے ایک خاص آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے جب ہم ان سے کہتے ہیں تو کیا آرگنائزیشن تب تشکیل میں آتی ہے. آرگنائزیشن کی اقسام کیا ہوتی ہیں. آرگنائزیشن، ہر آرگنائزیشن جو ہے اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ویژن ہوتی ہے، اس کی ایک مشن ہوتی ہے، آبجیکٹوز ہوتے ہیں، اور پھر اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس مشن اور اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں بھی ضروری ہیں ہمیں سمجھنا جب ہم انفارمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کسی جگہ پہ تو ایک بہت اتھارٹیرین قسم کا بندہ بیٹھا ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے ہی ہوگا. ایک پارٹیسپیٹو انداز ہو سکتا ہے کہ ہر ایک سے گفتگو کر کے فیصلہ تو کرنا ہے جس نے کرنا ہے، لیکن گفتگو ہر ایک سے کر کے وہ فیصلہ کرتے ہیں. اب گفتگو کرنے کا وقت ہے آپ کے پاس، یا وہ گفتگو کی بجائے آپ معلومات اکٹھا کرتے ہیں،
آپ انفارمیشن گیدرنگ کا ایک نظام اپنی آرگنائزیشن میں کریٹ کرتے ہیں, اور وہ انفارمیشن جب آپ کے پاس آ جاتی ہے, جس میں ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کی پارٹیسپیشن شامل ہو جاتی ہے, بہت سارے لوگوں کی پارٹیسپیشن شامل ہوتی ہے, اس کو سامنے رکھ کے پھر آپ اسٹائل اپنا جو ہے وہ وضع کرتے ہیں ڈسیشن میکنگ کا اور مینجمنٹ کا. یہ تمام انفارمیشن, اس کا فلو کیا ہے؟ یہ انفارمیشن اوپر سے نیچے آنی ہے, نیچے سے اوپر جانی ہے, ہر ایک کو جانی ہے یا نہیں جانی ہے. سو انفارمیشن فلوز اور اس کا انفارمیشن نیٹورک, یہ جو ہے یہ بھی آپ کی کورس کا حصہ ہوگا, اور آرگنائزیشن سے چونکہ اس کا بے تحاشا تعلق ہے, اس کی انفارمیشن یوزج سے تعلق ہے, لہذا یہ بھی ہم اس پہ بھی غور کریں گے. اب پھر واپس اس بات پہ آئیں گے, آج ہم نے جنرلی گفتگو کی کہ انفارمیشن سسٹمز کیا ہوتے ہیں, لیکن واٹ آر سسٹمز, واٹ آر انفارمیشن سسٹمز, ان دونوں میں کیا فرق ہے, اور پھر یہ چیز کہ جی ان انفارمیشن سسٹمز کو, اس ایک جو نظام ہے, پہلے تو نظام ہم نے بنایا, اس نظام میں معلومات جس طریقے سے ہمارے پاس آنی ہے اس کا نظام واضح ہوگا. تو سسٹمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسکلی ڈیٹیل آگے ہم چل کے دیکھیں گے کسی لیکچر کے اندر, لیکن فی الوقت اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ a system is a group of elements that are integrated with the common purpose of achieving an objective. جب تک زندگی میں ایک مقصد نہیں ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہے, تو آپ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ کوئی پلان نہیں بنا سکتے, اور اس پلان کے اندر کیا کیا ایشوز جو ہیں وہ اس پلان کو کامیاب یا ناکامیاب ہونے کے حوالے سے اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, یہ چیز بھی آپ کو دیکھنا ہو. تو سسٹمز بیسکلی ایک مجموعہ ہے ان تمام ایلیمنٹس کا جو کہ ہم اکٹھے کرتے ہیں, ان کو آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں, تاکہ جو ہمارے مقاصد ہیں, جو ہمارا مقصد ہے, جو ہمارا آبجیکٹو ہے کاروبار کا, وہ اچیو ہو سکے. یا ڈسیشن میکنگ کا آبجیکٹو ہے, اور ڈسیشن کس قسم کا ڈسیشن ہے کہ جی لوگ بھرتی کرنے یا نہیں کرنے, اس کے لیے کچھ اور تقاضے, آپ نے فائنینشیل ڈسیشنز لینے اس کے اور تقاضے, یہ پروڈکٹ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے اس کے لیے کچھ اور تقاضے, اس کے لیے کچھ اور ایلیمنٹس اکٹھے کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈسیشن آپ لے سکیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سسٹمز کے حوالے سے. اب انفارمیشن سسٹمز وہ انٹر ریلیٹڈ کمپوننٹس ہیں جو کہ مل کر, جن کو پروسیس کر کے ہم انفارمیشن میں سے رپورٹس جن کو ہم کہتے ہیں, یا انفارمیشن جو ہے وہ اس میں سے بنتی ہے, یہ بنائی ہوتی ہے. ڈیٹا بہت قسم کا ہوتا ہے, معلومات بہت قسم کے ہوتے ہیں. اب اس میں سے کون سے ریلیونٹ ہے, کون سا نہیں ریلیونٹ ہے, کس کا کیسے استعمال ہونا ہے, یہ تمام چیز جو ہے, یہ تمام چیز انفارمیشن سسٹمز میں آتی ہے. اور پھر وہ جو کچھ بنتا ہے آخر میں, جو اس کا پروڈکٹ بنتا ہے, وہ پروڈکٹ کس کس کو جانا ہے, کس کس کو دیا جانا ہے, اور کس کس نے اس انفارمیشن سے مستفید ہونا ہے. ضروری نہیں کہ ہر انفارمیشن ہر شخص کے پاس جائے یا ٹاپ لیول تک جائے. سو انفارمیشن جو ہم نے اکٹھی کی, جو ہم نے اسٹور کی, جس کو ہم نے ایک رپورٹ کی شکل میں بنایا, یا جو یہ انفارمیشن جو ہے اب اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور ہر قسم کی انفارمیشن, جیسے میں نے پہلے کہا, ہر ایک کو نہیں جانی. تو یہ چیز کا فیصلہ جو ہے یہ بھی انفارمیشن سسٹمز کا نظام جس وقت ہم واضح کرتے ہیں, اس وقت اس نظام کے اندر اس چیز کا بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. سو یہ انفارمیشن سسٹمز, پہلے تو سسٹمز کیا ہیں اور پھر انفارمیشن سسٹمز کیا ہیں, ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا ایک آرگنائزیشن کے لیے. ظاہر ہے کہ ہر آرگنائزیشن کے لیے
تقاضے مختلف ہوں گے، سسٹم مختلف ہوں گے، اور انفارمیشن سسٹم بھی جو ہے وہ مختلف ہوگا. انفارمیشن مینجمنٹ یعنی یہی جو بات میں نے ابھی کہی کہ جی یہ تمام انفارمیشن جو ہم نے، معلومات جو ہم نے گیدر کیے، اکٹھے کیے، یہ تمام معلومات کا ریلیشن شپ ڈسیشن میکنگ سے کیا ہے. کچھ انفارمیشن ایسی ہے کہ جی جو ایک لیول پہ ختم ہو جانی، اس کی بیسس کے اوپر شاید کوئی ڈسیشن نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ انفارمیشن کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر تو اس کی ضرورت ہے، یا اگر ہمارے پاس ایک خاص انفارمیشن آ رہی ہے یا گیدر ہم کر رہے ہیں، پہلے تو گیدر کرنا بھی چاہیے وہ انفارمیشن. اگر ہمیں اس کا استعمال نہیں ہمارے سامنے کوئی بھی، تو پھر اس انفارمیشن کو گیدر کرنے کا فائدہ کیا؟ ہمیں وہ انفارمیشن گیدر کرنی چاہیے کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکے، جو ریلیونٹ ہو. تو ریلیونٹ کیا ہے اور ارریلیونٹ کیا ہے؟ پھر چیز یہ آتی ہے کہ اچھا یہ انفارمیشن اب ہمارے پاس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ ہے، تو یہ کس ٹیئر آف مینجمنٹ کے پاس جانی چاہیے؟ اس پہ عمل درآمد کس کو کرنا ہے؟ اس کے بارے میں کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ اور اس کو کس نے استعمال کرنا ہے؟ یہ ایک طرف فلو کا جاری ہونا ہوا. جیسے میں نے شروع میں کہا، انٹروڈکشن میں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جی فیڈ بیک بھی لازم ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ انفارمیشن جو ایک خاص لیول تک جانی، اس سے آگے نہیں جانی، اس سے بہت ساری فیڈ بیک جو ہے وہ واپس ان لوگوں تک پہنچانے کی ہے جو اس انفارمیشن کو جنم دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی ایجوکیشن جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت ضروری ہے. تو اس انفارمیشن گیدرنگ کا صرف شاید ہو سکتا ہے کہ جی یہ فائدہ ہو اس خاص پرٹیکولر جو میں اگزامپل دے رہا ہوں اس کے اندر، کہ جی یہ فائدہ ہو کہ جی اس سے سینس آف ریسپانسبلٹی جو کام کر رہا ہے اس کے سینس آف ریسپانسبلٹی میں اضافہ ہو. سو انفارمیشن مینجمنٹ اور ڈسیشن میکنگ. ڈسیشن ٹاپ پہ جو ہے شخص جو اس آرگنائزیشن کو چلا رہا ہے، اس کو سارے دنیا کی انفارمیشن نہیں چاہیے، اس کو صرف جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس وقت کہاں ہوگا کہ جی وہ ایک انبار انفارمیشن کا دے دے. اور ہمارے یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے عام طور پہ کہ جی سب انفارمیشن، ساری انفارمیشن جی مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب کو، چیف ایگزیکٹو صاحب کو، چیئرمین صاحب کو بھجوا دیں، کیونکہ ان کی میز پہ ایک بہت بڑا انبار لگا ہونا چاہیے انفارمیشن کا، ورنہ یہ پتا چلے گا کہ جی ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. بھائی وہ چیف ایگزیکٹو صاحب کے پاس تو یہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ تمام انفارمیشن دیکھ سکیں. ان کے پاس تو صرف وہ انفارمیشن جانی چاہیے کہ جس پہ انہوں نے ایکشنز یا ڈسیشنز لینے ہیں، یا سوالات کرنے ہیں، یا جوابات حاصل کرنے ہیں. تو تب جا کے، اور یہ جو رپورٹنگ ہے اور یہ جو سسٹم آف سفٹنگ دی انفارمیشن فار ڈسیشن میکنگ پرپسز، اس کی نوعیت کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. ڈسیشن میکنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈسیشن میکنگ میں بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں. ان طریقہ کار کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا طریقہ کار ہیں، وہ ماڈلز کیا ہیں ڈسیشن میکنگ کے. پھر آرگنائزیشنل ماڈلز آف ڈسیشن میکنگ کیا ہے. آرگنائزیشن اور ٹو آرگنائزیشن بھی چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جی ہر آرگنائزیشن ایک ہی طریقے کی نہیں ہوتی، اس کی بلڈ اپ، اس کا میک اپ، اس کا جو سارا آرگنائزیشن ہے وہ ایک جگہ کچھ ہو سکتی ہے، چاہے اسی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہو، چاہے اسی بزنس میں کر رہے ہو، لیکن ہر جگہ پہ مختلف ہوتی ہے. تو آرگنائزیشنل ماڈلز آف ڈسیشن میکنگ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز بن جاتی. تو اس پہ بھی ہم اس کورس کے دوران جو ہے اس موضوع پہ بھی غور کریں. اس کے بعد ایتھیکل سوشل ایشوز جو ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم کچھ اس لیکچر کی ابتدا میں بات کر چکے کہ رسپانسبلٹی کی بات میں نے بہت ساری کی، اکاؤنٹبلٹی کی بات کی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا ہم کسی کو ان ایکشنز کے بارے میں جواب دہ ہیں یا نہیں.
ہم نے جواب دینا ہے یا نہیں دینا. پریویسی اینڈ فریڈم. اب پریویسی کا کانسیپٹ جو ہے وہ شاید ہمارے یہاں پہ کوئی زیادہ اس پہ تو جی ٹھیک ہے جی ہے جی، لیکن چیز یہ ہے کہ جی یہ پریویسی کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو آپ کے بارے میں جو معلومات ہیں، جو انفارمیشن ہے، اس میں کچھ تو آپ کے لیے ہیں اور آپ کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ کسی اور کے حوالے نہ ہو جائے. اس کو کیسے کیا جائے؟ فریڈم آف انفارمیشن. فریڈم کا مطلب مکمل ہر بند سے آزادی نہیں ہوتا. فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ کن پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اعتراض کریں، آپ اس میں انیشیٹو استعمال کریں، آپ وہ انفارمیشن کہاں تک اور کس حد تک اس کو جو ہے اپنی آرگنائزیشن کی بہتری کے لیے، اپنے ماحول کی بہتری کے لیے، اپنے گرد و نواح کی بہتری کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو پریویسی اور فریڈم یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ساتھ کے ساتھ چلتی ہیں. فریڈم کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسا جی چاہیں جو جی چاہے کیونکہ جی میرے پاس فریڈم ہے. نہیں، فریڈم بھی کسی پیرامیٹرز کے اندر. پھر اس کے بعد آتی ہے کہ جی کوالٹی آف انفارمیشن سسٹم. انفارمیشن تو بہت قسم کی ہوتی ہے، معلومات بہت قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوالٹی کس لیول کی ہونی چاہیے جو کہ ہم آگے کسی اور کو دے رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ جس سے ایکسچینج کر رہے ہیں. تو یہ تمام ایتھیکل سوشل ایشوز جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ہم اس کورس میں دیکھیں گے، ان پہ بھی توجہ کریں گے. ٹولز اینڈ ٹیکنیکس فار سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب تک ہم ایک آرگنائزیشن کو اینالائز نہیں کر لیتے، اس میں جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا اس کو سمجھ نہیں لیتے، اس کی ضروریات کو سمجھ نہیں لیتے، اس کے جو آبجیکٹوز ہیں ان کو نہیں سمجھ لیتے، اس کی نیڈز کو نہیں سمجھ لیتے. اور نیڈز کو ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس آرگنائزیشن کا ڈائگنوسس کریں. تو ڈائگنوسس کرنا اور اس ڈائگنوسس سے پھر سوچ کے اپنا ایکسپیرئنس، اپنی عقل، اپنی نالج کو بروئے کار لا کر اس آرگنائزیشن کے لیے ایک سسٹم ڈیزائن کرنا جس کو وہ استعمال کر سکے، سکسیسفلی استعمال کر سکے. یہ چیز جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا اور اس کی بہت اہمیت ہے. یہ ایک عام طور پہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے جی وہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے تو اس کے ہاں جو سسٹم ہے وہ میرے یہاں بھی سسٹم ہوگا. سسٹم ایک جگہ پہ جو چل رہا ہے وہ ایک خاص وجہ سے چل رہا ہے، ایک خاص انداز سے چل رہا ہے، یا اس کو ڈرائیو کیا جا رہا ہے. آپ کے یہاں ہو سکتا ہے کہ حالات یا وہ ڈرائیو جو ہے وہ کسی مختلف نوعیت کی ہو، لہٰذا سسٹم کا اسٹرکچر بدلے گا، لہٰذا انفارمیشن کا سسٹمز کا اسٹرکچر بدلے گا، آرگنائزیشنل اسٹرکچر بدلے گا، مختلف ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ذہن رکھیں. اب ان کو کرنے کے لیے یہ سسٹم انالیسس اور ڈیزائن کے لیے مختلف ٹیکنیکس ہیں. فلو چارٹنگ ہے، ڈاکیومنٹیشن آف ڈیسیشن کے حوالے سے اسٹرکچرڈ انالیسس ہے، اسٹرکچرڈ ڈیزائن ہے. پھر اس میں آگے چلتے ہیں تو سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ایک چیز ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ جی یہ کیا چیز ہے. اسٹرکچرڈ فریم ورک یوز ٹو ڈیولپ انفارمیشن سسٹمس، اس کے اوپر غور کریں گے کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں کسی بھی اس ڈیزائنر کے لیے، کسی بھی اس اینالسٹ کے لیے جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے انفارمیشن سسٹمز بنانا چاہتا ہے. ڈیسیشن سپورٹ سسٹمز، the system that attempts to automate several tasks in a decision making process. یہ کیا ہوتے ہیں، یہ کیسے ورک کرتے ہیں، ان کے بارے میں ڈیسیشن سپورٹ سسٹم. اسی طریقے سے
اور مختلف قسم کے سسٹمز ہیں، ایکسپرٹ سسٹمز ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں، ان کی افادیت کیا ہے، کیسے بنائے جاتے ہیں، کیسے ورک کرتے ہیں، اور آرگنائزیشن کو کے حوالے سے وہ کیسے مدد دیں. اور پھر یہ بھی ضروری ہے، جیسے کہ شروع میں کہا گیا، کہ انفارمیشن کو کنٹرول کیسے کیا جائے. سسٹمز کے اندر کیا کیا کنٹرولز ہیں، کہ جی انفارمیشن غلط ہاتھ میں نہ جائے، غلط لوگوں کے پاس نہ جائے، وہ انفارمیشن کیسے چیک ہو کر سسٹم کے تھرو آپ تک پہنچے گی، اور پھر آپ اس کو پروسیس کر کے اس کو جو ہے اینالائز کر کے آپ آگے کسی تک پہنچاؤ گے تاکہ وہ ڈیسیشن کر سکے. ان سسٹمز کو، انفارمیشن سسٹمز کو آڈٹ کیسے کیا جائے گا کہ یہ واقعی ریلائبل انفارمیشن پروڈیوس بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ جو بھی کمپیوٹر کے اندر پروسیس ہو رہا ہے وہ پروسیس کیسے چل رہا ہے. تو یہ تمام باتیں بھی ہم دیکھیں گے. میں آخر میں ایک بات پھر دہرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام گفتگو یا یہ لیکچرز جو ہیں، یہ صرف اس حوالے سے نہیں کہ آج ہم ایک کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں ہمارا بسا ہے. اگر آپ کمپیوٹرائزڈ نہیں بھی ہیں، آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کو انفارمیشن اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنے پروڈکٹ کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں اس کے بارے میں معلومات چاہیے. اور یہ معلومات ہمیں اکٹھا کرنی ہے، ان معلومات کو اینالائز کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بزنس کے اندر ڈسیشنز کرنے ہیں. اور ڈسیشنز تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس صحیح معلومات ہو. ورنہ اگر ہم ڈسیشنز بغیر معلومات حاصل کیے ہوئے، بغیر انفارمیشن حاصل کیے ہوئے، بغیر ایک اس انفارمیشن اور ان معلومات کو اینالائز کر کے اس سے کوئی ریزلٹس نکال کر کے ہم اگر ڈسیشنز لیتے ہیں، تو ان کے غلط ہونے کے اور اس سے نقصان پہنچنے کا زیادہ امکان موجود ہے بنسبت اس کے کہ آپ اینالائزڈ انفارمیشن اور اینالائزڈ ڈیٹا کمنگ تھرو دا انفارمیشن سسٹم، ویدر مینوئل اور کمپیوٹرائزڈ، اس کے تھرو جو کچھ آ رہا ہے اس کی بیسس پہ آپ ڈسیشن کریں. ڈسیشنز کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ڈسیشنز لینے پڑتے ہیں. ڈسیشنز غلط بھی ہوتے ہیں، بہت دفعہ غلط ہو جاتے ہیں، ہر دفعہ صحیح نہیں ہوتے، اور نہ ہونے کی ان کی امید رکھنی چاہیے. غلطی جیسے ہم کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ ہر انسان سے ہوتی ہے، تو غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے. لیکن اس امکان کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ سسٹم، انفارمیشن سسٹم کی گیدرنگ، اس میں گیدرنگ، اس کی کلیکشن، اس کا انالیسس، اور پھر اس کی بیسس کے اوپر کسی نتیجے پہ پہنچنا، یہ سب اس کا حصہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بغیر ہم کم از کم کاروبار میں جو ہے وہ فیصلہ کرنا غلط ہو جاتا ہے. یوں یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کمپیوٹرائزڈ ہیں تب بھی آپ کو انفارمیشن سسٹمز چاہیے، آپ کمپیوٹرائزڈ نہیں ہیں آپ کو انفارمیشن سسٹم پھر بھی چاہیے. تو دونوں صورتوں میں آپ کے لیے جو ہماری گفتگو آئندہ کے لیکچرز میں ہوگی وہ آپ کے لیے اہم ہوگی. آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.